أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، تسلسل کے ساتھ تزکیہ نفس کی بابت مضامین سنائے جا رہے ہیں. سلوک میں نفس کے ساتھ مجاہدہ مطلوب ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ یہ جہاد اکبر کی طرح گو کی روایت میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ضعف دور ہو جاتا ہے دوسری روایات سے مل کر یا آیات سے معانی اخذ کرنے کے بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ لوٹے ہو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. یہ جہاد بہت کٹھن ہوتا ہے. اس جہاد کے مقابلے میں جو دشمن دین کو نمٹانے کے لیے آدمی کرتا ہے، حفاظت دین کے لیے کرتا ہے، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کرتا ہے. لیکن باوجود مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے، اس کو ایک کام بہت دشوار ہوتا ہے، وہ ہے احکام الہیہ کا پورا کرنا. جہاد میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ لڑائی کا موقع ملتا ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کا موقع مل جاتا ہے، نفس ایسے کام کے لیے جلدی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی لڑائی، اچھا یہ جہاد کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حکم الہی اللہ نے فرض کیا. جس طرح ایک حکم الہی کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسرے احکام الہیہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. گزشتہ پیوستہ مجلس میں سنایا گیا تھا کہ آدمی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دو. حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بستر
کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اپنے نفس سے تو مجاہدہ ہوا نہیں اور دشمن کو ماننے چلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی حکم کو کمتر سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی پہلے یہ بھی کرو، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو علماء بتائیں گے تب وہ کرنا۔ اب تو بتا رہے ہیں تب کیوں نہیں کر رہے؟ جو بتا رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو احکام الہیہ کے پورا کرنے میں دو چیزیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ چار چیزیں سد راہ ہیں، راستے کی رکاوٹ۔ ایک رکاوٹ ہمارا مال ہوتا ہے یا ہماری اولاد ہوتی ہے، دوسری رکاوٹ ہماری مال اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، تیسری رکاوٹ وساوس شیطانیہ ہوتی ہے، اور چوتھی اور کٹھن رکاوٹ وہ ہے نفس کا حاوی ہو جانا۔ حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جانے کا نام ہی مجاہدہ ہے۔ طبیعت کو گوارا ہو تب بھی حکم الہی پورا کرنا پڑے، طبیعت کو ناگوار ہو تب بھی حکم الہی کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ احکام الہیہ کو پورا کرنے میں نفس جب روڑے ڈالتا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے کتنی دور، دین سے کتنی دور، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور چلے جاتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جس کے پاس ذکر نہیں، شغل نہیں، مراقبہ نہیں، محاسبہ نہیں، نوافل نہیں، کثرت سے تلاوت نہیں، کثرت سے ذکر نہیں، لیکن احکام الہیہ کو پورا کر رہا ہے، یہ بہت بڑے درجے کا ایک آدمی ہے، نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار بھی کر لیتا ہے، تلاوت بھی کثرت سے کر لیتا ہے، مراقبے بھی ہوتے ہیں، محاسبہ نفس بھی ہوتا ہے، لیکن فرائض سے بھی غفلت ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ نوافل کی قبولیت فرض پر موقوف ہے، فرض ہی نہیں تو نفل کوئی معنی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک قصہ ذہن میں رکھیں کہ امیر المؤمنین وہ واحد امیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کہ پوری نگرانی رکھتے تھے اپنی مسجد کے مصلیوں کی، فجر کی نماز میں کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر۔ یہیں سے اکابرین دعوت نے خصوصی گشت بھی نکالی۔ خصوصی گشت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ساتھی روزانہ نماز کو آتے تھے، آج اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، ذرا ان کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی خیر خیریت لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کا ساتھ دے دیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں مؤمن کا نماز چھوڑنا تو بہت دور، منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ کھلا فیصلہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو نہیں پایا تو ان کے گھر تشریف لی، کھٹکا مارا،
اندر سے ان کی والدہ نے آواز دی، کون ہے بھائی؟ کہنے لگے عمر بن خطاب۔ فرمایا امیر المؤمنین حکم، کیسے حاضری ہوئی؟ انہوں نے آپ کے فرزند سے ملاقات نہیں ہوئی فجر میں؟ ہاں۔ کہنے لگے امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ رات بھر نوافل پڑھ رہا تھا، صبح کو اذان کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور سو گیا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رات بھر سو جاتا لیکن جماعت سے نماز پڑھتا تو یہ بہتر تھا۔ نماز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، نماز پڑھی، اذان کے ساتھ اول وقت پڑھی، انفرادی پڑھی ہے، فرض ادا کیا، بس ہو گئے۔ کیوں؟ رات بھر عبادت میں تھے۔ فرمایا کہ فرض چھوڑا نہیں ہے، جماعت چھوڑی ہے تو اتنا وبال ہے کہ تمہاری رات بھر کی عبادتیں مل کر بھی جماعت سے فرض پڑھنے کے ثواب کو اس کو نہیں پہنچائیں گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ تو جب جماعت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے تو کوئی آدمی اگر فرض ہی چھوڑ دے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے؟ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے پیوستہ مجلس میں سنایا تھا، ویسے ہی آج دو مسائل سنانے۔ ایک ہے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نفس کو، اسی نفس کو جس کی ایما پر، جس کی خواہ پر، جس کی چاہ پر ہم اور آپ احکام الہیہ سے روگردانی کرتے، اس نفس کو کنٹرول میں کرنے کے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے ہمیں ایک حکم دیا، ایک فریضہ عطا فرمایا۔ اس فریضے کا نام ہے روزہ۔ اس میں تزکیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، روزوں کی غایت پرہیزگار ہو جاؤ۔ صاحب یہاں تو کبائر چل رہے، تو اب یہاں روزے کی فرضیت سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا انکار کس کو ہے؟ تو یہاں مسئلہ وہ نہیں، ہم جو سنا رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ ایک چیز فرض ہے، حکم الہی ہے، اس حکم کو اپنے بدن پر نافذ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حکم کو اپنے بدن پر لازم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم توڑ رہا، تو حکم الہی توڑنے کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کو جیسے تارک صلاۃ نماز کے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، ویسے ہی تارک صیام روزے کے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ان سب چھوڑے تو کیا کرنا؟ بعض بہت ٹائٹ ہے، چھٹی نہیں دے رہا، چھوڑنا پڑتا۔ روزہ رہے تو کام نہیں کر سکتے، ایسا پلید ہے دن بھر رمضان میں تو دو دنوں کے کام لے لیتا ہے ایک دن میں، بعض رہتے ایسے شریف آمدن شرارت کرنے والے، بعض مسلمان بھی رہتے ہیں سمجھتے ہیں، بعض غیر مسلم بھی رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب مسلمان اس میں روزے سے رہتے ہیں، تھوڑی رعایت کرنا چاہیے، 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیتے ہیں افطار کے لیے، 2 گھنٹے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ یہ نہ دیکھیں، بعض ایسے رہتے ہیں کہ کون رہو بولے تیرے کو روزہ، پہلے بیوی بچوں کو پڑھنے کا واسطے کمانا فرض ہے، وہ کر، روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک فرض کے لیے دوسرا فرض نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، فرض میں چھونا، ملسا نماز نہیں پڑھ رہا، کیا کروں؟ فرض میں چھوں، فرض میں بھی فرض ہے نا، روزہ اگر فرض ہے تو اس میں نماز بھی فرض ہے، نہ یہ چھوڑ سکتے نہ وہ چھوڑ سکتے، بلکہ اس سے لطیف نکتہ علماء نے لکھا ہے، اس میں تلاوت فرض ہے وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اس تلاوت میں اخلاص فرض ہے وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھا؟ ایک فرض روزہ، اس فرض میں دوسرا فرض آ گیا، وقت آ گیا نماز کا، تو دوسرا فرض شامل ہو گیا۔ اب اس فرض میں، دوسرے فرض میں قرآن کی تلاوت فرض ہے کہ نہیں؟
قرآن کی تلاوت فرض، تیسرا فرض آ گیا، پھر اس تیسرے فرض میں ایک فرض ہے، چوتھا فرض وہ کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا ضروری۔ تو آپ چاروں بھی نہیں چھوڑ سکتے، اخلاص چھوڑے نماز نکل گئی، ریا ہو گیا، خیرات چھوڑے نماز مکمل نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ فرض ہے، اور روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ تو ایک فرض کی وجہ سے دوسرے فرض میں اجازت نہیں مل جاتی کہ آدمی اس میں رخصت اختیار کر لے چھوڑ دے، ایسا نہیں چلتا، ایکسکیوزز نہیں ہوتے۔ حکم الہی ہے، پورا کرنا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں وہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کی طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ جانتا ہے تم نماز پڑھ سکتے ہو، تب نماز دی، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، تب دی، بادشاہ بھی پڑھ سکتا ہے، رعایا بھی پڑھ سکتی ہے، تب دی، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تب دی، ہے نا؟ ایسے ہی جیسے نماز سب پر ہے ویسے ہی روزے سب پر ہے۔ روزے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ، نہیں چھوڑ سکتے صاحب۔ اب نفس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ زبردست دوشی کی بخاری، خواہ اندر سے چاہ اٹھتی کل رہ لیں گے خزاں، آج تو افطار کر لیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس تقاضے نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کسی آدمی کو سگریٹ کی عادت ہوتی، مجھے معاف کریں اگر کوئی آپ میں سے ایسا ہے، مگر حقیقت سنانا ہے تو بتانا چاہوں سے۔ اب طلب ہونے لگتی ہے سگریٹ کی، اس طلب کے نتیجے میں آدمی کہتا ہے کہ یار آج تو طلب بہت زیادہ ہو رہی، میں آؤٹ آف ہو جاتا، نہیں پیا تو ہو گیا، روزے میں پی لیا، رہتا روزہ، اگر 32 ہوں گے تو نہیں رہتا، یہ 32 ہوں گے تو کہاں سے رہتا۔ ایک آدمی کو پان کی طرف دن میں 10-15 کھا لیتا، اب اس آدمی کو دن بھر روزہ رہنا بہت کٹھن ہوتا نا، اور میرا اندازہ ہے کہ ایسے آدمی کو ثواب ڈبل ملتا ہوگا، کیونکہ عام آدمی جو ہے نا پان کا مجاہدہ نہیں کرتا، پان والے مجاہدہ ڈبل کرتے ہیں، کھانا بھی چھوڑتے ہیں ساتھ میں پان بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ مگر طلب اپنی ذات، اپنے آپ سے آدمی نے اس طلب کو بنایا ہے، اب اس طلب کی وجہ سے رب کا حکم تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی سگریٹ کی طلب کی وجہ سے روزہ توڑے گا، کوئی پان کی طلب کی وجہ سے روزہ توڑے گا، کوئی کھانے کی طلب کی وجہ سے روزہ توڑے گا، کوئی پانی کی طلب کی وجہ سے روزہ توڑے گا۔ یہ جو طلب پیدا ہوتی ہے یہ طلب ہوتی ہے نفس سے۔ اب یہاں مجاہدہ ہے ہمارا، اب اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہو کہ رب کا حکم پورا کرتے ہو۔ رب کا حکم پورا ہو رہا ہے جنت، خواہش نفس پوری ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، ان کو اختیار ہے، وہ چاہے معاف فرما دے، وہ چاہے گریز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات میں اتنی گنجائش رکھی، حقوق اللہ اگر توبہ سچے دل سے کی جائے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ میں غفور الرحیم ہے بول کے گناہ کرتے جانے کا نہیں، احکام توڑتے جانے کا نہیں۔ ہاں غلطی سے کبھی کچھ ہو جائے تب اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے، مایوس مت ہو، یہ مطلب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی تھی، وہ یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ایسا ہے جیسے اس دنیا میں کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری ماں بہت مہربان ہے، کچھ بھی نہیں بولتی، پکا ایسا کھانا نیچے ڈال دیا، کیا وہ تو میری ماں میرے کو بہت چاہتی۔ ایک آدمی ہے
بچہ ہے، نوجوان ہے، باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. اس نے گاڑی مانگی تو گاڑی دلا دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ بیٹے پہلے سیکھنا بعد میں چلا لینا. اسے آتا نہیں. لیکن میرے ابا میرے کو بہت چاہتے، کچھ بھی ہو گیا تو مجھ سنبھال لیتے بول کے لے کے جا کے ٹھوک دینا. صحیح ہے کیا بھائی؟ میرے ابا میرے کو بہت چاہتے، کیا ہوتا اس سے؟ یہ بتاؤ کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان تو اپنے کو ہے. ماں کی محبت آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتی. باپ کی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، امید رحمت دلانے کے لیے. مایوس نہ ہو اس کے لیے. لیکن نافرمانی کرنے کے لیے اگر یہ گمان ہے تو ایک پہلو کیوں دیکھتے ہو، دوسرا پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہے، سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، ان بطش ربک لشدید ہے، قہار ہیں، جبار ہیں. اس طرف نظر نہیں جاتی. غفور الرحیم ہے کی طرف نظر جاتی. جس طرح ایک آدمی اپنے باس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ بڑا مہربان ہے تو اس کی مہربانیوں کی وجہ سے ناغہ نہیں کرتا. ناغہ کرنے سے ایک آدھ دن تو شاید آپ کے ساتھ مہربانی ہو جائے، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ ناراض ہو ہی جائے گا نا. جب ناراض ہوگا تو آپ کو رکھے گا. آپ اپنے باس کو رحم دل سمجھ کر غیر حاضری کرتے جا رہے ہیں تو ایک آدھا خود چھوڑ دیں گا، ایکسکیوز نکال لینا چاہتے بھائی کیا کام تھا کہ بول کے. لیکن دوسری وقت تیسری وقت دے گا یعنی تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا، تو پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ فائر کر دے گا سیدھے سیدھے. فائر کا مطلب نکال دینا، نکال دے گا سیدھے سیدھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید تو ہے، لیکن گناہ پر جب اصرار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک آدمی نے روزہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں رکھا، یہ ایک الگ گناہ ہے. ایک آدمی نے روزے کے لیے سحری تو کر لی، لیکن خواہش نفس نے اس کو گمراہ کر دیا. اب اس نے روزہ افطار کر لیا قبل از وقت. یہ الگ گناہ ہے. یہ دونوں گناہوں میں فرق ہے. ایک آدمی کے سامنے کوئی مجبوری اور معذوری ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتا، جیسے میں نے شروع میں مثال دی، لیکن اس سے فرضیت ساخت نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی اور روزہ ہی نہیں رکھا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ اگر اس کو گناہ نہ سمجھے، ایک ہوتا ہے گناہ سمجھنا، نہیں بھائی روزہ چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. مگر میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس میں نہیں رہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہوں. ایسی صورت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ایک آدمی میں نہیں مانتا، ہر دھرم اس کو بولتا ہے، ضدی اس کو بولتے ہیں، میں شریعت اور ایک نہیں مانتا. ایک صاحب سنا رہے تھے اپنی خواہش کے مقابلے میں شریعت کی کوئی چیز نہیں سمجھتا. یہ ہوتا ہے آدمی مومن باقی رہے نا، فتویٰ لگانا اپنا کام نہیں ہے، اپنا کام خالی رہبری کرنا ہے. جو آدمی شریعت مقدسہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کو محترم جانتا ہو، وہ ایک نئی شریعت دے رہا. اور ایسے آدمی کا اسلام میں باقی رہنا علماء نے فرمایا ہے کہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا یہ جملہ کفریہ ہے. اور جب تک وہ تجدید ایمان نہ کرے بیوی بھی حلال نہیں ہوتی. ضرورت پڑے تو نکاح، تجدید نکاح بھی لازم آتا ہے بعض جگہ. اب وہ آدمی جو روزے کو فرض ہی نہ سمجھے، ایک ہوتا ہے فرض سمجھ رہا ہے، چھوڑنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، پھر بھی اس سے کوئی مجبوری اور معذوری آ گئی اور اس نے چھوڑا اور اس کو گناہ سمجھا تو امید ہے مغفرت ہے، اس لیے اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے. لیکن ایک آدمی حالانکہ جانتا ہے کہ روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی یہ بولتا ہے کہ میں نہیں یہ سب باتوں کو میں نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں ابھی دائرہ اسلام میں ہے کہ اسلام سے باہر نکل گیا. اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ایسا آدمی واجب القتل ہے. کتاب الکبائر، ایسا آدمی واجب القتل ہے. کیوں واجب القتل کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے شریعت کی حرام کردہ چیز کو حلال کیا، اور جو حرام کو حلال کرے اور حلال کو حرام کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے. اور مرتد کا حکم کیا ہے؟ واجب القتل ہے. اس لیے امام ذہبی کے نزدیک وہ شخص واجب القتل ہے جو بالعمد جانتے بوجھتے روزے کا تارک. سالکین طریقت کو یہ بات اچھی طرح مستحضر رہنا چاہیے کہ روزہ سبب تقویٰ ہے. اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ، فرض تو فرض ہے ہی، وہ تو رہنا ہی ہے. سلوک میں تو نوافل کا اہتمام کرایا جاتا ہے. عرفے کا روزہ رکھا دیتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا دیتے ہیں. جی، سلوک میں چلنے والوں کے لیے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا دیتے ہیں. سلوک میں چلنے والوں کو ایام بیض کے روزے رکھا دیتے ہیں. شب برات کے دوسرے دن روزہ رکھا دیا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی مواقع نکال لیے جاتے ہیں اور اس میں روزے کی تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں سنت ہے، اس میں نفل ہے. مگر سلوک میں چلنے والے کے لیے یہ تقوی میں مومد اور معاون ہے، اس کو رکھنا چاہیے. ججائے کہ سالی کا طریقہ تھا اور اس سے روزہ چھوٹے، یہ تو بالخواہش نفس پر چلنے والا نفس کا غلام ہے، خدا کا غلام نہیں. ایک مضمون تو یہ ہو گیا کہ جیسے ترک نماز حکم الہی کو توڑنا گناہ کبیرہ. اس سلسلے میں جزئی 1-2-3 مسئلے بھی ہیں. ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، تو روزہ رکھ لو. وجہ تو مسلم بعد میں رکھ لیے تو. ایک ہے اس فرض کا ثابت ہونا. فرض تو ثابت ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ روزہ رکھنا تھا اس وقت نہیں رکھا نا، بعد میں رکھا. اس وقت چھوڑنے کا جو اجر ہے وہ نہیں پاتا. کتنے روزے رکھے تو برابر ہو جاتا ہوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہے دہر کا لفظ، دہر زمانے کو بولتے ہیں. اس کی 2-3 تعبیریں ہیں. ایک تعبیر تو یہ ہے کہ پورا سال روزہ رکھے، پورا سال روزہ رکھے صرف اس کے اجر کو پانے کے لیے جو اس نے چھوڑ دیا. تو پورا سال روزہ رکھنے کے باوجود اس کو اجر نہیں ملے گا. ایک روزہ اتنا قیمتی. اور ایک لغوی ایک معنی اس کی یہ بھی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں. جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ زمانے کو برا بھلا کہے. وہاں جو لفظ آیا ہے زمانے کے لیے وہاں بھی دہر ہے. زمانہ ایک سال کو بھی کہا جاتا ہے، ایک زمانہ ایک عمر کو بھی کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہا؟ اس کے 2 معنی بنتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر پوری زندگی فرض روزوں کو چھوڑ کے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، بقیہ ایام میں جو عیدین کے ایام ہیں اس میں روزے منع ہیں، جو 5 دن روزہ منع ہے اس کو چھوڑ دے. اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتا رہا، یہ سال بھی رکھا، اس کے بعد کے سال بھی رکھا، اس کے بعد کے سال بھی رکھا، مرے تک رکھا، صرف ایک روزہ چھوٹ گیا تھا اس کے اجر کو پانے کے لیے. تو دوسرے معنی یہ بنتے ہیں پوری زندگی روزہ رکھے تو بھی وہ چھوڑے سے روزے کا اجر نہیں پا سکتا. وہ گیا تو گیا. اس لیے کہتے ہیں میں یہ سب چانس کو مس مت کرو. روزہ ایک اہم ترین فریضہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. اس میں 2 باتیں پہلے ہو گئی. ایک کلمے سے متعلق، شہادتین سے متعلق، ایمان سے متعلق.
شرک کی جب ضد بیان کی گئی، دوسرے نماز سے متعلق پیوستہ مجلس میں بات آ گئی، تیسری آج عرض کی جا رہی ہے روزے سے متعلق۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اب یہاں تک جو معاملہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، یہ ہر ایک پر ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب، اس میں کوئی استثنائیت نہیں۔ یہاں سے آگے دو حکم لگائے گئے، وہ 2 حکم ایک صاحب نصاب پر ہے کہ ایک آدمی نصاب کو پہنچ جائے اور وہ مال اس کے پاس سال بھر رہے، جب سال مکمل ہو جائے تو یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے طاقت سے بڑھ کے تمہیں حکم نہیں دیا، پریشان مت ہو، صاحب نصاب زکوٰۃ نکالے گا، جو صاحب نصاب نہیں ہے زکوٰۃ لے گا، اس کو لینا ہے، اس کو دینا ہے۔ یہاں آدمی مکلف نہیں ہے پھر بھی تو ایسا حکم نہیں دیا گیا شریعت میں۔ ہاں اگر کوئی صدقات نافلہ کرتا ہے، اللہ کا کرم ہے بھائی کھاتا پیتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا ہوتا نہیں ہے، مگر 5-10 روپے تو دے سکتا ہوں خیر کے کام میں، اگر ایسا آدمی کا عزم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف قرض حسنہ کے طور پر قبول فرماتے ہیں۔ نہیں ہونے کے باوجود دینا بڑا کمال ہوتا ہے، ہونے کے بعد دیا تو کمال نہیں۔ اسی لیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ کا موقع تھا، بالخصوص تبوک کا، تو حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان فرمایا، سارے لوگوں نے لا کر اپنا سرمایہ لگایا رکھا۔ ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے ڈھول سین کر چند کھجوریں اکٹھی کی، لا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، تو حضور علیہ السلام نے اس کو پورے مال پر بکھیر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ جو سرمایہ ہے سب سے قیمتی ہے، سب سے اونچا۔ کیوں؟ جنہوں نے دیا وہ ہونے کی وجہ سے دیا، اور جس نے نہ ہونے کے باوجود محنت کر کے دیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس نہ ہو پھر دے۔ چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ پہلے ہم سنا چکے ہیں مال کے گناہوں میں، اس لیے یہاں نہیں سنا رہے، یہاں ہم سنا رہے کہ ایک ایسا عمل اور ہے جس میں انسان کا جسم بھی لگتا ہے، انسان کا مال بھی لگتا ہے، اس عبادت کو عاشقانہ عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ اور یہ ایسی سعادت ہے کہ ہر ایک کو نصیب میں نہیں ہوتی، اور یہ ہر سال کرنے کا بھی نہیں، پوری زندگی میں آپ کتنے بھی مالدار ہو، فرض تو ایک ہی بار ہے، ایک بار چلے گیا فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد شوق ہے تو جائے۔ بہت سے ایسی روایات ملتی ہیں اہل شوق نے کیسے حج کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بکثرت حج کرنے میں، شاید 3 یا 4 چھوٹے ہوں گے ان کی زندگی میں، یہ زیادہ سے زیادہ 10۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بکثرت حج کرنے میں، سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ بکثرت حج کرنے میں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ پیدل پہ حج عمرہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو حج کرتا ہے اور جو عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقیر نہیں رکھتا۔ فضیلت حدیث میں اس لیے ساتھی کوشش بھی کرتے ہیں بہت سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بہت سو کے پاس ہوتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے حج کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو قصہ سناؤں تو تعجب ہوگا۔ بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں جنہیں جانتا ہوں، انہوں نے غلہ مانگا ہے۔ میں نے پوچھا غلہ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے، تھوڑے کر کے جب جمع ہوں گے تو حج کرنے جائیں گے بیت اللہ۔
ایسے بھی ایک بوڑھے آدمی تھے، بہت بوڑھے آدمی، مگر تھے زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے۔ انہوں نے ان کی بیوی کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ بیگم ایک کام کریں گے، اپنی جو روزینہ ہے، روزانہ کھانے کی جو چیز ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے اپنا الگ رکھ لیں گے۔ کہیں کو جی یہ تھوڑا تھوڑا جب اتنا ہو جائے گا کہ حج کو جا سکتے ہیں تو اپن اس کو بیچ دے کے حج کو چلے جائیں۔ جیسے مٹھی فنڈ کے واسطے لوگوں چاول نکال کے رکھتے نا، بھائی مٹھی فنڈ والے صاحب آ گئے تو دے دو بھائی، وہ اٹھا کے رکھے سمندر سے کا کے دیتا نا، ویسے انہوں نے اپنے روزانہ کے کھانے کے اس میں سے کم کیے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک آدمی کی خوراک ہے 3 روٹی، ٹھیک، انہوں نے کیا کیا، ایسا کرو کہ اب 2 روٹی کھایا کریں گے، 1 روٹی کے پیسے ہم ہر وقت میں اٹھا کر رکھ دیں گے۔ اس زمانے میں سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، لہذا پہلے زمانے کے لوگ کیا تدبیر کرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سجائی ہوگی الگ بات ہے۔ اس زمانے میں سمجھنا آسان ہو گیا نا، باہر آپ چلے گئے مارکیٹ میں تو تندور کی روٹی خریدے تو مل جاتی کہ نہیں ملتی، نان کی روٹی خریدے تو مل جاتی کہ نہیں ملتی، اب تو جواری کی روٹی بھی سنا مل رہی ہے، کتنے میں مل جاتی ہے بھائی، 10 سے 12 روپے میں۔ تو ایک آدمی کی خوراک ہے 2 روٹی، اس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر 1 روٹی پر اکتفا کروں گا اور 1 روٹی کے 10 روپیے اٹھا کر کے رکھ دوں گا۔ اب یہ 10 روپیے جمع ہوتے 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 حج کے سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، تب جا کے حج کیا ان بزرگوں نے۔ میاں بیوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جوانی میں جمع کرنا شروع کیا تھا تو بڑھاپے میں انہوں نے حج کیا، اتنے عزم سمیل کے ساتھ، ایسے ارادے کے ساتھ کہ نہیں میرے کو بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، ہر سال تو کرنا نہیں ہے، زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اس میں حرام کا کوئی حبہ نہیں آنا چاہیے، اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی پھر اس میں سے بھی اپنے پیٹ کو مار کر، کیونکہ ہم اگر کھا لیں گے تو حج کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے عاشق تھے اللہ رب العزت کے گھر کے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی، کہ انہوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کو کم کھلا کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ جمع کیا، جب وہ پورا ہو گیا تو اللہ کے گھر کا حج کیا۔ ایسے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں پیسوں کی ریل پیل ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کروڑوں کی بات لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچپن میں 10-20 روپئے کی، بلکہ اس زمانے میں ہم آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے ہم 10-15-20 روپئے کی بات کرتے تھے۔ 10-15 سال پہلے 10 روپئے 20 روپئے بولے تو 10 روپئے چھنا بولتے تھے نا بھائی۔ اب اس زمانے میں 10 روپئے بول رہے بھی نہیں، اس لیے نہیں بول رہے کہ فقیر کو بھی دے تو واپس دے کے جا رہا، الٹا 10 روپئے دے کے جا رہا، اس میں چائے آتی تم پی لے ہوگی، 10 میں چائے بھی نہیں آ رہی بول رہا ہوں، اتنا مطلب ہے کہ ویلو گر گیا ہے۔ اور باقی یہ کہ بات اگر کی جا رہی ہے تو کتنے کی، وہ چائے کا ٹیبل ہوں گا ہوٹل کا، وہ پان کا ڈبہ ہوں گا، وہ نکڑ ہوں گا، وہ چبوترا ہوں گا، جہاں بات کرے تو کتنے کی پراپرٹی 2 کروڑ کی ہے، ایسا ہو رہا ہے جیسے 10 روپئے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اتنے ریل پیل ہو گئی کہ کروڑوں کی بات ایسے کی جاتی ہے جیسے 10-20 کی بات کی جاتی ہے۔ ایسے زمانے میں حج کرنا کیا مشکل، ایسے زمانے میں عمرہ کرنا کیا مشکل ہے، مگر نصیبے کی بات ہے کہ ہر نہیں جا سکتا، وہی جاتا ہے جس کو مولا بلاتا ہے، اس کا گھر ہے۔ جو اپنے اندرون میں عشق و محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حاضری کی سعادت دے دیتے، اور جو باوجود اس کے کہ ان کے ہاں کروڑوں اور اربوں اور کھربوں ہوں لیکن اس کے باوجود نہیں جا رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شمی قسمت ہے، محرومی ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی حج کیوں نہیں کرتا، تو وسوسہ ڈالنے والا ایک ہوتا ہے شیطان، وسوسہ ایک ہوتا ہے ڈالنے والا شیطان نما انسان،
کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہی بولتا ہے کہ صاحب اتنی دور جا کے ساتھ چکر پھر کے آنا ہے، اتنے کے واسطے اتنے پیسے، کوئی اسکول کھولو پوری قوم کا فائدہ ہو جاتا. بولتے ہیں نہیں بولتے؟ یہ شیطان نہیں ہے مگر شیطان سے کم بھی نہیں ہے. اتنی دور جا کے بعض لوگ قربانی کے معاملے میں کہتے ہیں ہزاروں جانور کے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کالج کھولو، کوئی یونیورسٹی کھولو، کوئی ایسا ادارہ کھولو کہ آپ کے بچوں کو ایجوکیشن ملے. وہیں چاہتا ہے نا، جب کار لینا ہے تو بھائی 4,000 سے بھی کار شروع ہے، 4 کروڑ کیا 40 کروڑ تک بھی کار ہے. تیرے کون سی کار ہونا بول کے اس کو پوچھو، کیا بولتا دیکھو 4 کروڑ کی ملی تو اچھا ہے مگر اتنا بجٹ نہیں ہے، کم سے کم 1 کروڑ کی لے لیتا ہوں. ارے بھائی یہ 1 کروڑ کی جو کار لے رہا کائی کے واسطے؟ وہ تو یہاں سے لے کے حیدرآباد جانے کے واسطے. وہی نا، بس میں بیٹھے تو بھی جاتے ہیں 150 روپے کرایہ. کار میں اگر گیا تو آلٹو کار میں بھی جا سکتا، 4 لاکھ میں ہے، انہیں بھی اتنی دیر میں لے جاتی، انہیں بھی اتنی دیر میں لے جاتی. نہیں اس میں اے سی ہو، اس میں بھی اے سی آ گیا ہو. اے سی چاہیے نا بھائی، ٹھنڈی ہوا اس میں ہے تو اس میں بھی ہے. بھائی آپ اپنے سفر کے لیے، اپنی ذات کی راحت کے لیے کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہیں اور وہ سرمایہ کالج میں لگانے کو تیار نہیں. ایک فون ہے ہمارے پاس، اس واسطے ہے کہ صاحب اس سے ہماری بات ہو جائے، کہیں دور ہیں بچوں سے بات ہو، بیوی سے بات ہو، ماں باپ سے بات ہو، بھائی بہنوں سے بات ہو، رشتہ داروں سے بات چیت ہو جائے. اگر میرے کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ لوگ خیر خیریت لے لیں، اور اگر میں دیر سے پہنچ رہا ہوں تو انہیں اطلاع دے دوں، مطمئن کر دوں. اس لیے سے نا فون کی غایت بس اطلاع خیر خیریت کی. زیادہ سے زیادہ نہیں صاحب میں آن لائن کام کرنے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے صاحب، آن لائن کام کرنے کے لیے 4-5 ہزار کا فون بھی مل جاتا ہے، لیکن وہی فون 4-5 لاکھ میں بھی آتا ہے. اب جناب والا کے پاس 4-5 لاکھ کا فون ہوگا اور ان سے پوچھو گے 4-5 لاکھ روپے اس میں ایک ڈالر ہے، وہ کام تو تیرا معمولی سا 4,000 کا 5,000 کا فون بھی کر سکتا تھا. اس سے کوئی کالج کے بچے کی فیس دے دینا تھا. کیا بولتا میرا فون اتنا گھٹیا، تو اللہ کا گھر اتنا گھٹیا ہے. وہاں جانے والے کے بارے میں تو یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے ایسے اوہام ڈالتے ہیں، ایسے وساوس اور خیالات ڈالتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی عظمت کم کرے، حج کی اللہ کے حکم کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں. اب جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر آدمی رک جاتا ہے. یا شیطان نما انسان ایسے وسوسے جیسے میں نے ابھی بطور مثال کے عرض کی ہیں ڈالتے ہیں، تب بھی یہ کہتا ہو بہت اچھی بات بولے، دل کو لگی، اس کو نہیں معلوم یہاں سے تقاضا آیا تو انہیں پورا کرا ہے. دل کو لگی نہیں ہے، یہ دل لگی ہے دین کے ساتھ، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس سرمایہ کو فلاں جگہ لگانا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ پر فرض نہیں ہے، نفل پورا کرنے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کریے آپ قوم کے، لیکن ایک آدمی پہ فرض ہے، اس کو اگر روکو گے تو پھر آپ بھی جہنم میں جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائے. پھر قیامت کے دن کہنا پڑے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، جنت کے راستے سے ہٹا دیا، جہنم کے راستے پہ ڈال دیا، اللہ کی ناراضگی مول لیا میں اس کی دوستی کی وجہ سے. کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ کہیں گے قیامت. کیوں؟ غلط رائے دینے والے جب دوست ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں. تو نمبر 1 فریضہ خدا بندی، مگر ہر ایک پر نہیں. کس پر ہے؟ صاحب استطاعت پر ہے. والحج من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر فرض ہے جس پر استطاعت ہے. اب استطاعت کے کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو صحت ہو اچھی، جانے کے قابل ہو، آدمی پاگل ہو گئے بعد میں لکھ جا رہے کیا وہ تو زندگی میں فرض ہو گیا تھا اب وہ کرا دیں گے، وہ لکھ جا رہے بھائی یہ تو تماشا ہو گیا. جب کرنا تھا جب نہیں کرا
اب بڑھاپے میں بیچارہ پیرا لٹک رہے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، زبردستی قافلے میں ڈھکل دے رہے ہیں، وہ تو بیچارہ دیکھ لو بھائی ہمارے آدمی کو، ایسا نہیں چلے گا۔ صحت کے زمانے میں فرض ہوا تو صحت کے زمانے میں کرنا لازم، نہیں کرا تو گنہگار۔ تاخیر الگ گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنا الگ گناہ کبیرہ ہے، تاخیر کرنا الگ گناہ کبیرہ ہے، بالکل ہی نہ کرنا کفر تک لے جاتا ہے۔ کوئی متبادل صورت نکالے آدمی، کسی دوسرے کو اپنی جگہ بھیج دے آدمی، جس کو حج بدل کہتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں کرتا، مرے بعد میں اولاد بولتی نہیں ہمارے بابا پہ حج فرض ہو گیا تھا، نہیں کر رہے تھے مصعب، اس وجہ سے میں بدل کرنے جا رہا ہوں، بھی جاتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کر لیں، اور اگر وہ پکڑنا چاہیں تو اس پر گرفت کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فرض تھا نا، فرض چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو کامل اختیار ہوتا ہے۔ تم نے حکم کیوں توڑا؟ جب پورا کرنا تھا جب کیوں نہیں پورا کیا؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز کب تک ہے بھائی؟ سورج نکلنے سے پہلے تک؟ نہیں، میں سورج نکلے بعد پڑھ لیتا ہوں، چلتا ہے کیا؟ وقت گزر گیا تو گنہگار ہو گئے، وقت تم نے ٹال دی۔ ایسے ہی اگر آدمی کے 50 سال کی عمر میں فرض ہوا، اب وہ 55 سال تک نہیں جا رہا، کہیں کو نہیں جا رہے ہیں تو نہیں ہوتا، بیوی کا بھی انتظام پورا نہیں ہوا، اس وقت نہیں جا رہا، کہیں کو نہیں جا رہے صاحب، نہیں ہوتا، وہ بچی کی شادی رکو ہے، شادی ہو گئی تو پھر چلے آتا ہوں، شادی سے آج کل کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں ہوتا، وہ بچے کیا تمہیں اچھا سیٹ کر دے کہ پھر جاؤں گا، اس کو سیٹ کرنے کے چکر میں انہیں سیٹ ہو جاتا، 4 تکبیریں پڑھ لیتے ہیں اس کے پیچھے۔ نہیں میرے دوست، جس وقت فرض ہوا اسی وقت پورا کرنا ہو، نہیں کرو گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اتنی بڑی محرومی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں پیدل پہ حج کرنے والے تھے، اور اتنے دور دراز کے علاقوں سے لوگ بہت کم جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں تک احکام پوری طرح پہنچے نہیں تھے۔ جو احکام پہنچ جاتے اس کو پورا کر لیتے تھے، جو پہنچ گئے، جن تک پہنچ گیا وہ بھی حج تک پہنچ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ حج کو کم آ رہے ہیں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ میں ایک ایک گھر کی تلاشی لوں کہ کون صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، پھر میں اس کی مشکیں کسوا دوں۔ اس کے بعد کا جملہ بہت ڈرانے والا ہے۔ ارے صاحب، مشکیں کسوانا کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ پیر باندھتے ہیں، کوئی مجرم کو جیسے پکڑتے ہیں ویسے پکڑنے کو مشکیں کسوانا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا۔ اب یہاں 2 چیزیں بڑی مانے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بچی کی شادی نہیں ہوئی تو اولاد مانے ہوگی، بچہ سیٹ نہیں ہے تو اولاد مانے ہوگی، بیوی کے حج کا انتظام نہیں ہوا تو بیوی مانے ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک ارادہ درست ہوتا ہے، جاؤں گا مگر وہ بیچاری اکیلی ہو جاتی نا، اس کا بھی کر لے کے جاؤں گا، اس سال نہیں آئندہ سال ساتھ میں کر لیں گے، اس وقت تک میں کچھ جمع کر لوں گا، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی صرف اس کے چکر میں اپنا فرض چھوڑ دے رہا تو یہ گناہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حج کو عام طور پر آدمی کیوں نہیں جاتے؟ کیا سا گونما بچانے والا وہ تو رہتا، کھانا وقت تو نہیں ڈالتے، پانی ملتا کہ نہیں ملتا کہ، پھر وہاں جانے کے بعد میں اپنے کپڑے اپن دھو لینا کرتے، زندگی میں کبھی اپنی برتن نہیں دھو لیا، میں وہاں جا کے برتن بھی میں دھو لینا کہتے میں کہ ایسا ہوتا ہوں انسان نہیں، میں فلاں اس سے ٹورسٹ سے چلے جاؤ، ٹریول سے چلے جاؤ، بہت مہنگا مصعب، حج کمیٹی سے چاہے تو جاتا ہوں، نہیں تو نہیں جاتا ہوں، حج کمیٹی سے کیا سب جگہ میرے پانا ہے، کرنا ہے۔ اب یہ جب کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی برتن نہیں دھویا، میں اپنی زندگی میں اپنے کپڑے نہیں دھویا، میں حج کو جا کے کیسا دوں؟ تو یہ خواہش نفس کی وجہ سے حکم رب کو توڑ رہا۔ کیسا دوں کیا مطلب بھائی؟ دھو لینا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی اس لیے حج نہیں کر رہا کہ مجھے اپنے نفس کو مارنا پڑ رہا ہے، ایک آدمی اس لیے حج نہیں کر رہا کیا 40 دن پہلے حج کو لے جا رہے، 15 دن کا 20 دن کا بھی نکال دیے،
جیسے جیسے زمانہ لوگوں کے اندرون میں جذبات کم ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ہی لوگوں نے کم کر دیا ہے. اب وہ وی آئی پی گروپ کرے کتنے دن میں ہوتا 8 دن میں واپس آیا تھا. 5 دن مکے مدینے میں رہے, مکے میں ارکان حج کو پورا کرنے کے لیے رہتا, 1 دن زیارت کر لے 7ویں 8ویں دن جو ہے نا آپ کی بس میں بیٹھ جاتا, پلین میں بیٹھ جاتا. اتنی بے توجہی اور اتنی بے رغبتی دین و شریعت کے ساتھ اور حکم الہی کے ساتھ اور حج کے عمل کے ساتھ اس زمانے میں چل رہی ہے. وہ جانے کے واسطے بھی کیا بولتا ہے, تیری دکان بند رکھو, گیا تو کتنا لاس ہوتا معلوم, 1 کروڑ کا لاس ہوتا 5 دن میں 10 دن میں. اتنا لاس کر لے کو حج کو جانا دیکھیں گے لوگ, کب دیکھتا ہے اب پتہ نہیں. انہیں حج کرنا دیکھنا نصیب ہوتا ہے, بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ اس کی آخری زیارت ضرور ہوتی, لوگ اس کو دیکھ لیتے. بولتے ہیں نا نماز کا آخری وقت کیا ہوتا ہے, جنازے سے پہلے آخری زیارت کرنا کر لو بھائی, اس کے بعد نماز پڑھے بعد نہیں کھولتے تھے وہ چہرہ بول کے وہ زیارت ہو جاتی. میرے بھائی 2 حکم میں نے اس وقت بتائے. ایک جیسے نماز فرائض میں سے, جیسے روزہ یہ بھی فرائض میں سے, جیسے زکوٰۃ یہ فرائض میں سے, جیسے حج فرائض میں سے, اور یہ وہ فرائض ہیں جس کو بنیاد اسلام کہا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جس کا جو آدمی صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دے, جو آدمی صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرے, جو آدمی صحت رکھ کر روزہ نہ رکھے, ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہا ہے. اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہا ہے, یعنی اپنے پیروں پر کڑائی مارنا, وہ اس کو بولتے ہیں اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانا. جو اللہ نے کرو کہا ہے وہ نہیں کرتا. چونکہ اس میں فزیکلی بندہ ایکٹیو ہوتا ہے, روزے میں بدن تھکتا ہے, حج میں بدن تھکتا ہے, تو نفس روکتا ہے. اور دوسرے لوگ بھی روکتے ہیں, جیسے میں نے 2-3 مثالیں دی. وساوس شیطانیاں بھی روکتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اوہام آتے ہیں, اتنے پیسے رہے تو بیٹے کے لیے فلاں جگہ جائیداد خرید سکتا ہوں, بیٹی کے لیے اچھا جہیز دے سکتا ہوں, اپنے لیے ان کا گھر خرید سکتا ہوں. بعض ایسے ناخلق لوگ بھی رہتے ہیں, کیا کرتے معلوم, پیسے جمع ہو گئے سمجھو حج فرض کرنے بول کے فوری دوسرے کے نام پہ شفٹ کر دیتے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک شخص تھا, اللہ معاف فرمائے, اس کا نام نہیں لیتا, ہم سعودی عرب گئے تھے وہاں اپنی ذریعہ معاش کے لیے. تو دوسرا سال تھا ہمارا, 2 یا 3 سال. ہمیں اطلاع ملی کہ حضرت شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں. والدہ نے کہا کہ بیٹے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ حضرت کے ساتھ حج کا موقع مل جائے گا, آپ ضرور کرو. میں نے کہا انشاءاللہ ارادہ کر. اب وہ چونکہ ٹیوشنس پڑھاتے تھے تو ہم نے چھٹی لگا دی, بھائی میں حج کا ارادہ کر چکا ہوں, اتنے دن میں حاضر رہوں گا, اطلاع دینا پڑتی ہے. تو میں نے اطلاع دی. انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے سعودی عرب میں ہوں اور اب تک حج کو نہیں گیا. مولانا سمجھ آ نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی اپنی چاہت سے نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ بلائے تبھی جاتا ہے. بہت سے ایسے ہیں 40 سال سے سعودیہ میں ہیں اور آپ کا گمان ہے کہ وہ کوئی غریب آدمی تھا ہوگا, اس کی انکم کم تھی ہوگی. نہیں, اس کی انکم ماہانہ 1.5 لاکھ ریال تھی. ماہانہ 1.5 لاکھ ریال. لیکن توفیق نہیں. اگر کسی کو استطاعت ہو جائے تو وہ آدمی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ میں آئے گا وقت تو جاؤں گا یا مناسب موقع دیکھ کر جاؤں گا. بھائی جو یہ کرے گا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کو سلب فرما لے. انتظار ہی مت کر, فرض ہو گیا ختم, چلو جی. البتہ ان کے لیے جو استطاعت کا حج کے فرض ہونے کا جو شرائط علماء نے لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سفر کا ذات راہ رکھتا ہو, صحت ہو اور راستے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, عاقل و بالغ ہو, مسلمان ہو, اور جب یہ جا رہا ہے تو جا کے آنے تک پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہو. تو اس کو چاہیے کہ یہ چلا جائے حج پر. یہ شرائط مرد کے لیے.
عورت کے لیے شرط اضافہ ہے، یہ ضروری سمجھ کر اس موقع پر سنا دی جا رہی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ عورت پر حج اس وقت تک فرض نہیں جب تک کہ اس کے محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عرب حکمرانوں نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ بغیر محرم کے حج کو آ سکتے ہیں، آ جائیں۔ صاف اور واضح لفظوں میں اگر بتا دوں تو کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج کو جائے گی تو اس کا فریضہ ہی پورا نہیں ہوگا۔ محرم کے ساتھ جانا سرکار کا فرمان ہے، بغیر محرم کے آؤ حکمران کا فرمان ہے۔ اب یہ دیکھ لو تم سرکار کا فرمان پورا کر رہے ہو یا حکمران کا فرمان پورا کر رہے ہو۔ اور ایسی 100 خواتین ہماری ریاست سے سارے گزشتہ حج کر چکی۔ اجازت مل کے جا سکتے صاحب، اجازت کس نے دی ہے؟ شریعت نے نہیں دی۔ شریعت جن شرائط کو لاگو کرتی ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ پڑھنا ہو حجت اللہ البالغہ پڑھ لیجیے، کس حکم میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس میں کچھ اشارات آپ کو مل جائیں گے، سمجھ آ جائیں گے۔ یہاں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ حج میں محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر محرم کا سرمایہ نہیں ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، ایک شرط اس میں اضافی۔ باقی کب حج کرنا چاہیے، کیسے حج کرنا چاہیے، وہ ایک تفصیل طلب مضمون ہے۔ انشاءاللہ ایام حج سے قبل کبھی موقع ہوا تو اس کا مذاکرہ کریں گے۔ اگر کوئی حج جانے والے ہوں تو ان لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کے اس وقت 2 باتیں عرض کی گئی ہیں۔ روزہ سبب تقویٰ ہے، اس میں رکاوٹ اشتہا، خواہش نفس، خواہش نفس کو دباؤ، روزے کو رکھو، فرض نہ چھوڑیں۔ حج جب یہ کرنے جاتے ہیں تو 4 ممانعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنا اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا تعلق، مال سے محبت۔ نمبر 3، شیطان کے وساوس۔ نمبر 4، شیطان نما انسانوں کے وساوس۔ ان سب پر قدم رکھ کر حکم رب کو پورا کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ کیسا کرنا؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک چیز غور کرو، اس کے نتیجے میں مجھے ملنے والا کیا ہے؟ حکم پورا کرو گے تو کیا ملے گا، حکم چھوڑو گے تو کیا انجام ہوگا، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو چاہے حج کا معاملہ ہو۔ دونوں میں چونکہ یہ ایسے فرائض ہیں جس کو بنیاد دین کہا گیا ہے، بنیاد اسلام کہا گیا ہے، خلاصہ دونوں کا یہ ہے فتاویٰ کی روشنی میں کہ اس کا بالعمد ترک کرنے والا اور اس کو اپنے لیے جائز سمجھنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دائرہ اسلام سے نکل گیا تو کیا ملے گا؟ پوری تفصیل نہیں بھی پڑھے، احادیث میں روایات میں کیا ہے، آیات میں کیا ہے، نہیں بھی پڑھے۔ مختصر سا لفظ یہ ہے کہ جو آدمی احکام دینیہ کے بارے میں جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دے، جو حرام ہے اس کو حلال کر دے اور کفر کا مرتکب ہو اور اس کی اسی حال پر موت آ جائے، اللہ نہ کرے، تو ٹھکانا کیا ہوگا؟ کسی مفتی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، آپ کا دل گواہی دے گا کہ صاحب کفر کی حالت پر موت آئے گی تو ٹھکانا جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے احکام کو چھوڑنے کے معاملے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب اللہ کا کرم ہے، صاحب استطاعت نہیں ہو، اس کے فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتا اور نہ جاتا تو اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے، لیکن طلب ہونی چاہیے۔ ہر ایک وہاں نہیں پہنچتا، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہوتے، سونے چاندی نہیں ہوتے، وہ استطاعت والے بھی نہیں ہوتے، لیکن جیسے میں نے بوڑھے اور بوڑھی کا قصہ سنایا، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، تو پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس سرمایہ بھی جمع کرتے ہیں اور کوشش اور سعی بھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی اتنی ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے، اگرچہ کہ ہم صاحب استطاعت نہ ہوں، اس لیے کہ اس کی بڑی عجیب فضیلت ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نے آداب کی رعایت کے ساتھ حج کر لیا تو پھر جب تم لوٹو گے تو اس حال میں لوٹو گے جیسے تم ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. رجع کیوم ولدتہ امہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. یہاں لم یرفث لم یفسق کے ذریعے سے جو بات بتائی گئی ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرنے والا جس میں نہ اشارے کنائے میں شہوات ہوں نہ خیالات شہوانیاں ہوں، یہ تمام چیزیں داخل اور اللہ کا اور اللہ کے حبیب اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے. اس طرز پر اگر تم نے حج عمرہ کیا جب لوٹو گے تو اس حال میں لوٹو گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. شراح حدیث نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے، بھئی ایک بچہ پیدا ہوا، آپ سے پوچھتا ہوں اپنی عقل سے سوچ کے جواب دو، اس بچے کے نام اعمال میں کتنے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے؟ جو بچہ بھی پیدا ہوا اس کے نام اعمال میں کتنے گناہ لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی عقل سے آپ سوچ کے جواب دو. کیا بولتے کیا موسیٰ ابھی اس کی آنکھ نہیں کھلے، آنکھ سے گناہ تو نہیں، زبان نہیں کھلی، زبان سے گناہ نہیں، کان میں اس کی کوئی آواز گئی بھی تو اس کو سمجھ میں آنے کا ہی نہیں ہے، کان سے کوئی گناہ نہیں. کوئی دنیا دیکھا ہی نہیں، خیالات کا گناہ نہیں. دنیا کے لوگوں کو ملا نہیں، ان کے حالات سے واقف نہیں تو دل کا گناہ نہیں. چلنے کی طاقت نہیں ہے، پیر کا گناہ نہیں. پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ کا گناہ نہیں. کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے تو لہٰذا حرام کھایا نہیں، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں. تو جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ حاجی جب آداب کی رعایت کے ساتھ لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. بڑی سعادت کی بات ہے نا. کتنے پینا لڑا لیے سو ہے، کتنے اٹکلیاں کھیلیے سو ہے، کہاں نارا تڑے سو ہے، کیا کیا کرے سو ہے زندگی بھر. سو معاف ہو جا رہا تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو آدمی کو اول مرحلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ موت سے پہلے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں حج کروں، اگر اللہ نے استطاعت دی تو حج کروں، اگر استطاعت نہیں ہے تو عمرے کی بھی توفیق مل جائے تو بڑی سعادت ہے. جو فضیلت حج پر ہے وہی فضیلت معتمر پر بھی، حاجی پر جو فضیلت، حاجی کے لیے جو فضیلت ہے وہی عمرہ کرنے والے کے لیے فضیلت ہے. اور اس میں اپنی جانی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اپنی مالی قربانی دینی بھی پڑتی ہے، اپنی عزت نفس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ حج میں جتنا نفس کچلا جاتا ہے اتنا شاید کسی عمل میں کچلا نہیں. آپ کون ہیں صاحب؟ ارے صاحب میں محبوب نگر کا رئیس آدمی ہوں. کیا ہوتا صاحب؟ میں چلا تو رائٹ لیفٹ میں لوگ کھڑے ہو جاتے سلام کرنے کے واسطے. صاحب ٹھیک ہے حج کو جاؤ، پھر اس کے بعد میں اپنے خیمے میں سے ضرورت کے واسطے نکلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ذرا باز لوٹو چچا بولتا ہے. سمجھ نہیں؟ جو نفس ٹوٹتا ہے حج میں، اور سالی کے طریقت سے مطلوب کیا ہے؟ اپنے نفس کو توڑنا. روزہ نفس کو توڑتا ہے، تقوی کو پیدا کرتا ہے. حج نفس کو توڑتا ہے، تقوی کو پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اکثر یوں فرمایا کرتے تھے ہر اپنے مرید سے، حج کرو گے، حج کرو گے، حج کرو گے. پوچھتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے. لیکن جنہوں نے کہا انشاءاللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سب نے حج کیا ہے زندگی. حضرت کا انداز عجیب تھا، پتہ نہیں کس عالم میں کہتے تھے حج کرو گے، حج کرو گے. بعض اس کو حکم کے درجے میں لیتے تھے. حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حج کرو تو وہ لوگ فوری ارادہ کر لیتے تھے. بعض یہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کی تلقین حضرت فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ کہہ لیتے تھے. جنہوں نے انشاءاللہ کہا ہے میں گواہ ہوں کہ اتنوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. جس وقت بیت اللہ کے لیے جذبات دل میں آئیں اسی وقت دل میں ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم اپنا مبارک گھر دکھا دیجیے، وہ جنت کا پتھر دکھا دیجیے جو ہمارے لیے شافع محشر ہوگا، قیامت میں شفاعت کرے گا ہر اس حاجی اور معتمر کی جو اس کی طرف چومنے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے لبوں سے اس کو چوم لے. اگر کسی کو چومنے کا موقع نہیں ملے، خالی ہاتھ مس کر لے، اس کی بھی وہ شفاعت کرے گا. صرف ہاتھ مس کرنے والے کی شفاعت نہیں کرے گا، دور سے استلام کرنے والے کی بھی شفاعت کرے گا.
ارے نہیں صاحب میں بوڑھا آدمی ہوں, ہاتھ نہیں اٹھتے, کمزور ہوں, عصا ہے تیرے پاس, جس عصے سے اس کی طرف استلام کرے گا وہ شہادت دے گا قیامت کے دن اور شفاعت کرے گا. وہ ایسا مبارک وقت ہے کہ اگر ہم استلام کریں اس کی طرف اشارے سے, تو جس شے سے اشارہ کریں, شے کے ذریعے سے اشارہ کرنے کے باوجود وہ شفاعت کرے گا صاحب شے. وہ زمزم جو سیدنا اسماعیل کی یاد دلائے, وہ صفا و مروہ جو حجرہ کی یاد دلائے, وہ مینا کی وادیاں جہاں رمی جمار کیا گیا, وہ عرفات کا میدان جہاں رب کو منانے کے لیے رویا گیا, وہ مزدلفہ کی وادیاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا. یہ ایک ایک جگہ کتنی یادیں ہیں جو یاد دلاتی. اگر آدمی کو ارادہ ہو تو پھر ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. بالخصوص سالکین طریقت کے لیے ایک خاص نقطہ بتاتا ہوں. حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو تو تفصیل بعد میں سناؤں گا, اس وقت نہیں سناتا. حج میں اور میت میں حد درجہ مماثلت پائی جاتی ہے. اسی لیے سلوک میں صوفیہ کہتے ہیں بھئی اپنے آپ کو مردہ سمجھو, تو میت تمہاری حقیقت کیا ہے, مردہ بنے. ایک میت کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں ایک حاجی کے ساتھ وہی اعمال ہوتے ہیں. انہیں غسل کرتا, میت کو غسل دیتے نہیں دیتے. انہیں لباس پہنتا, حج کو جانے والا میت کو بھی لباس پہنتا. عجیب شان یہ ہے کہ جو لباس میت کا ہے وہی لباس حاجی کا ہے. یہ بھی سلاوا نہیں, وہ بھی سلاوا نہیں. انہیں گھر سے نکل رہا, بیوی بچے روتے نہیں روتے, کیا ہوا چھوڑ کو جا رہے ہمارے کو. اس کا جنازہ اٹھائے تو بیوی بچے نہیں روتے. مماثلت ہے. اگر غور کریں آپ, بھائی دیکھو جب جنازہ لے جاتے ہیں تو 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی, جب حاجی کو لے جاتے ہیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی. سامان بھی ہے, حاجی صاحب بھی ہے, صاحب 2 گاڑی میں نہیں آئیں گا, 2 پہیے کی گاڑی میں نہیں آئیں گا, 4 پہیے کی گاڑی میں لے جاؤ. ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ کے بعد میں ادھر والے ادھر رہ جاتے, ادھر والے ادھر رہ جاتے. جنازے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. عورتیں گھر میں رہ جاتی ہیں, بعض مرد حضرات قبرستان تک آتے ہیں, لیکن قبرستان میں خبر میں سو نہیں اترتے, بعض وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, بعض ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں. مماثلت سمجھ میں آ رہی. جب آپ قبر میں جائیں گے تو تنہا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تنہا ہی ہوں گے. ایئرپورٹ میں جائیں گے تو تنہا ہی ہوں گے. جیسے قبر میں سوالات ہیں, جیسے ایئرپورٹ میں سوالات ہیں کہ صاحب کہاں جانا ہے, جانے کے لیے پاسپورٹ صحیح ہے کہ نہیں, جانے کے لیے ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں. اگر پاسپورٹ صحیح, ویزا لگا ہوا ہو اور درست راستے پر سواری کر رہے ہوں تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی معاملہ 3 سوالات کا خبر میں ہے. 3 سوالات وہاں بھی ہوں گے, من ربو کا, ما دینو کا, من نبی. یہاں بھی ایئرپورٹ میں سوالات, وہاں بھی ایئرپورٹ میں سوال. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس اچھے ہوں تو آپ سفر میں آسانی محسوس کریں گے. وہاں جوابات اگر ہم نے زندگی ڈھنگ کی گزاری ہوگی تو دینا آسان ہوگا. تو فرشتے کیا کہیں گے, نم کے نومت العروس, دلہن کی طرح سو جا. یہاں سفر آسان, وہاں کا سفر آسان. جیسے یہاں حاجی کے لیے معاملہ ہے ویسے وہاں میت کے لیے معاملہ ہے. پھر اس کے بعد کہاں ہے بھائی, ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی نہیں, ہر طرف سے بند, باہر کی کوئی چیز نہیں سکتی. خبر والے کے لیے بھی وہی ہے, باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی. اس کا حاجی کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے, میت کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے. میت کی انتہا اللہ ہے, میت کی انتہا اللہ ہے, اللہ تک پہنچنا ہے نا بھائی. اور حاجی کی انتہا کیا ہے, بیت اللہ. اس کے لیے بھی میدان سجایا ہوا ہے, اس کے لیے بھی میدان سجایا ہوا ہے. اس کے لیے حشر کا میدان ہے, اس کے لیے عرفات کا میدان ہے. تو یہ مماثلتیں ہیں جو ایک میت میں پائی جاتی اور ایک حاجی میں پائی جاتی. سلوک میں چلنے والے سالک طریقت کو ان حالات کا عینی مشاہدہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ تو بھی عمرہ کر لینا چاہیے. اس کی لذت اور ہوتی ہے, اس کا مزہ اور ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ, فوری کرو نہیں بولو, جب اللہ استطاعت دے. لیکن سلوک آسان ہو جائے گا اگر یہ کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافع کا صحیح مرم کے صالح کی توفیق عطا فرمائے. کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ